شب منم فتادہ بغیر کے سرائے تو۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاراں پیر کامل کاملاں رہنما۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہے ہم پر کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ محترم ناظرین کرام، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر بزم امیر خسرو کی جانب سے آپ احباب کی خدمت میں تعلیمات گنج بخش کے حوالے سے چند باتیں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایمان و معرفت کی انتہا عشق و محبت ہے، اور محبت کی علامت بندگی یعنی عبادت ہے۔ دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ مسلسل عبادت سے مقام کشف و مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ تیسری بات داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا سرائے فساق و فجار ہے، یعنی گناہ گاروں کی سرائے رہنے کی جگہ ہے دنیا، اور جبکہ صوفی کا سرمایہ زندگی محبت الہی ہے، یعنی جو صوفی ہے اس کا سرمایہ زندگی اللہ کی محبت ہے، اور دنیا دار کا سرمایہ جو ہے وہ فسق و فجور والے احباب کے لیے دنیا ہی اس کا سرمایہ ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ سارے ملک کا بگاڑ تین گروہ کے بگڑنے پر ہے۔ اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان میں، جہاں لاہور کی سرزمین میں داتا صاحب کا مدار مرجع خلائق ہے، جہاں بے شمار اولیاء کاملین پورے پاکستان میں موجود ہیں، حضرات ذی وقار اسی پاکستان کی زبو حالی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اسی پہرائے میں آپ کی تعلیم کی عکاسی میں منحصر ہے کہ اگر یہ حال نہ ہوتا، یہ تین گروہ بگڑے نہ ہوتے، تو آج وطن عزیز کی حالت یہ نہ ہوتی۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے ملک کا بگاڑ تین گروہ کے بگڑنے پر ہے: حکمران جو بے علم ہوں، علماء جو بے عمل ہوں، اور فقیر جب بے توکل ہو۔ عزیزان من، پاکستان کا عروج، اس کی ترقی، خواہ وہ پاکستان ہو یا کوئی اور ملک، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق اس کا عروج جب ہی ممکن ہے کہ جب علماء علم کے ساتھ عمل پر بھی گامزن ہوں، اور حکمران بے علم نہ ہوں بلکہ انہیں علم ہو کہ جس طرح سیدنا فاروق اعظم نے ریاست چلائی اور 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، کہ جہاں پر کوئی کتا بھی پیاسا رہ جائے تو حضرت عمر فرمائیں کہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ ایسا علم رکھنے والا شخص وہ حکمران ہو۔ اور تیسرا درویش جس کا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل مضبوط ہو۔ جب یہ تینوں گروہ اپنی اپنی جگہ عملی میدان میں مضبوط ہوں تو پھر کوئی ملک بگڑ نہیں سکتا، وہ زوال پذیر نہیں ہو سکتا، بلکہ ترقی کی طرف گامزن رہے گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ غافل امراء، کاہل فقیر اور جاہل درویشوں کی صحبت سے بچنا عبادت ہے۔ کیا مطلب؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا امیر جو غریبوں کی جانب نظر نہیں کرتا، اپنا مال غربا مساکین پر خرچ نہیں کرتا، وہ فقیر جو عبادت کے اندر سستی کرتا ہے، عبادت کی طرف رغبت نہیں رکھتا، اور ایسا درویش جو علم نہیں رکھتا، جاہل ہے، فرمایا ان سے بچنا ہی عبادت ہے۔
کہ اگر ان کی صحبت اختیار کی تو یہ تینوں اپنے اپنے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں. جسے اللہ نے مال دیا ہے اسے چاہیے کہ وہ مخلوق پر خرچ کرے مگر نہیں کرتا، غافل امراء میں سے ہے. وہ فقیر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ہے لیکن عبادت اس کی علامت ہے اور وہ عبادت میں کاہلی اور سستی کرتا ہے، گویا کہ یہ بھی اپنے دعوے میں سست ہے اور دعوے سے میں جھوٹا ہے، تو اس کی صحبت سے بھی بچا جائے. اور فرمایا وہ جاہل درویش، یعنی درویش تو ہے، فقیر تو ہے، اللہ کا دوست تو اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی جاہل کو ولایت نہیں دیتا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ مدارس سے پڑھنا ضروری نہیں، کسی کو رب تبارک و تعالیٰ علم لدنی عطا فرما دیتا ہے. رب جسے ولایت دے اسے جاہل نہیں رکھتا، علم دے دیتا ہے، اور جو عالم ہو وہ انہی کو ولایت کے تاج سے سرفراز فرماتا ہے. فرمایا کہ ایسے اشخاص جو غافل امراء، کاہل فقیر اور جاہل درویش، ان سے بچنا ہی عبادت ہے. یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات ہیں. ایک اور بات اور پھر انشاءاللہ گفتگو ختم، کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ کوئی اکیلا نہ کھائے بلکہ کسی کو اپنے ساتھ ملائے، لوگوں کو جمع کر کے کھائے، اور جب کھانا 2 آدمی یا 2 سے زائد مل کر کھائیں تو وہ ایک دوسرے پر ایثار کریں، ایک دوسرے کو دیں، اپنی چیز بہتر سامنے والے کو رکھیں. فرمایا یہ کھانے کے آداب ہیں، یہ تعلیمات داتا گنج بخش علی حجویری ہیں. عرس تو ان کا مناتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل کریں. اللہ کریم ہمیں تعلیمات گنج بخش پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر شب منم فتادہ بغیر بے سرا